آخری دعا۔ آج ہم جس کہانی پہ بات کریں گے وہ ہے آخری دعا۔ ایک دور دراز گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں مریم اپنے بیمار والد صاحب کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی تھی۔ مریم کی ماں اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئی تھی جب مریم صرف 6 سال کی تھی۔ تب سے حاجی صاحب نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کر پالا تھا۔ مریم بچپن سے ہی بڑی صابر اور شاکر گزار بچی تھی۔ غربت کے باوجود اس نے کبھی کسی چیز کے لیے شکایت نہ کی تھی۔ اسکول میں ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کرتی، مگر اپنے والد کی خاطر تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے شہر جا کر ملازمت کرنے کا خواب بھی قربان کر دیا۔ گاؤں کے لوگ اکثر مشورہ دیتے، مریم تو جوان ہے، رشتہ آ رہا ہے، شادی کر لو۔ مگر مریم مسکرا کر جواب دیتی، میرے ابا میری دنیا ہے، میں انہیں اکیلا چھوڑ کر کہاں جاؤں گی۔ حاجی صاحب بھی جانتے تھے کہ مریم اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہی ہے۔ اکثر راتوں کو چھپ چھپ کر اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتے، آنکھیں نم ہو جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مریم کے باپ کی صحت مزید خراب ہونے لگی۔ کبھی سانس پھولنے لگی تو کبھی ہاتھ کانپنے لگے۔ مریم اپنے ننھے وجود کے ساتھ تنہا ان کی خدمت میں لگی رہتی، کھانا بنانا، دوائیں دینا، تیمارداری کرنا، ہر فرض نبھاتی۔ ہر رات جب گاؤں والے سو جاتے، مریم تنہا اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر گڑ گڑاتی، یا اللہ میرے ابا کو شفا عطا فرما، میری ساری خوشیاں تو لے لے، بس ان کی تکلیفیں دور کر دے۔ کئی بار اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگتے، مگر کبھی اس نے دعا نہ ٹوٹنے دی۔ ایک شام آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ مریم نے جلدی سے چولہے پر ہرا تیار کیا اور ابا کے پاس لے گئی۔ حاجی صاحب کی حالت پہلے سے بہت کمزور لگ رہی تھی۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے ان کا ماتھا چھوا، وہ تپ رہا تھا۔ ابا دوا لے لیجیے، مریم نے تھر تھراتی آواز سے کہا۔ حاجی صاحب نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، ان کی نظر مریم پر پڑی تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پہ آ گئی۔ بڑی مشکل سے بولے، بیٹی میرا وقت قریب آ گیا ہے، مگر میں خوش ہوں کہ رب نے مجھے ایسی بیٹی عطا کی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ ابا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر روتی رہی۔ چند لمحے بعد حاجی صاحب نے کلمہ طیبہ پڑھا، مریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ سارا گاؤں مریم کے گھر جمع ہو گیا، ہر آنکھ اشک بہا رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ صرف ایک باپ کی نہیں موت ہوئی، یہ ایک بیٹی کے صبر اور قربانی کی آزمائش تھی۔ مریم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ابا کی تدفین کی تیاری کی۔ نماز جنازہ میں پورا گاؤں شریک ہوا تھا۔ جب ابا کو مٹی کے سپرد کیا گیا، مریم نے قبر کے سرہانے بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرا رب تیرے پاس آ گیا ہے، اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، میں راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ دن گزرتے گئے، لوگ حیران تھے کہ مریم کے چہرے پر غم کی بجائے سکون کیوں ہے۔ وہ تنہا تھی مگر خالی نہیں تھی، اس کا دل اپنے رب کی رضا سے لبریز تھا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں ایک خاتون نے مریم کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا۔ مریم نے انکار کر دیا، کہنے لگی میری زندگی اب رب، عبادت اور خدمت خلق کے لیے ہے۔ میں ان بچوں کو تعلیم دینا چاہتی ہوں جو میری طرح خواب دیکھتے ہیں مگر وسائل نہیں رکھتے۔ چند ہی سالوں میں مریم نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کر لیا۔ وہاں بچوں کو علم خلق اور صبر کی تعلیم دی جاتی۔ ہر بچہ مریم کو استاد ماں کہہ کر پکارتا۔ جب بھی کوئی بچہ کہتا، استاد ماں دعا کریں، میرے ابا سلامت رہیں، مریم کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ ہاتھ اٹھاتی اور دھیرے سے کہتی، دعا صرف دعا نہیں ہوتی، یہ دل کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ رب سچے دل سے کی گئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ مریم کا سکون اس کی عبادت، اس کا صبر، اس کی آخری دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل تھا۔